کنزا جب 7 سال کی تھی تو اس کی والدہ وفات پا گئیں اور کنزا کو اس کی بھابھی نے سنبھالا۔ کنزا کی بھابھی شفق کنزا سے پیار پیار سے سب کام کرواتی اور یہاں تک کہ اپنے بچے بھی اسی کے سپرد کر دیتی۔ کنزا بھابھی کا پیار دیکھ کر سب کام کر دیتی۔ کنزا کی شادی کا جب وقت آیا تو شفق نے اس کے آنے والے ہر رشتے کو ٹھکرا دیا اور کنزا کا دماغ مرد ذات سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ اب کنزا اپنے آنے والے ہر رشتے سے خود انکار کر دیتی۔ شفق کی جب بیٹیاں جوان ہوئیں تو اسے ان کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ شفق جب اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنے لگی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس کی بیٹی شادی کی رات تم نہیں جانتی کنزا کہ یہ مرد ذات کیسے ہوتے ہیں، باہر کچھ نظر آتے ہیں اور کمرہ بند ہوتے ہی اس کا ایک الگ ہی روپ ہوتا ہے۔ شفق آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کنزا کی گویا جان ہی نکال رہی تھی۔ کیا مطلب بھابھی؟ کیا بھائی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ بڑی معصومیت سے اس نے پوچھا تھا۔ اس وقت وہ محض 15 سال کی تھی۔ جانے بھی دو، میں تم سے کیا کہوں، تمہارا تمہارے بھائی سے دل خراب ہو جائے گا، بس میرے سر میں بڑا درد ہے، ایسا کرو چائے بنا دو گی مجھے؟ شفق نے کنزا سے یوں کہا جیسے بیچاری کے سر میں جانے کتنی چوٹ آئی ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں بھابھی میں بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگی، اچھا حمزہ اور زنیرہ کو فیڈر بھی بنا کر دے دینا، کب سے روئے جا رہے ہیں۔ میں کچھ دیر آرام کر کے اٹھتی ہوں، پھر کچھ کرتی ہوں، گھر کا بھی، سارا گھر گندا پڑا ہے، برتن دھونے والے پڑے ہیں۔ کنزا کہنے لگی، بھابھی آپ آج کچھ نہ کریں، میں ویسے بھی 10ویں کے پیپر دے کر فارغ ہو گئی ہوں، ابھی تو 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں، جب کالج میں داخلہ ہوگا تبھی پڑھائی شروع ہوگی نا، میں کام کر دوں گی۔ کہنے لگی، تم بہت اچھی ہو کنزا، بہت زیادہ اچھی۔ وہ فٹافٹ سے اٹھی، سب سے پہلے شفق کو چائے بنا کر دی، پھر دونوں بچوں کو دودھ نیم گرم کر کے انہیں فیڈر دیا، بلکہ زنیرہ تو 2 سال کی تھی اس لیے فیڈر اسے خود پلایا۔ وہ بھی سو گئی تو شفق کے پاس اسے لٹا دیا، البتہ بھتیجا 4 سال کا تھا، اس کو کھلونے دے کر ایک جگہ بٹھایا، پہلے پورے برتن دھوئے، کچن کی صفائی کی، آٹا گوندا، کھانا تیار کیا، پھر پورے گھر کی صفائی کی۔ 3-4 گھنٹے اسے لگ گئے تھے، تھک کر بے حال ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئی، تب تک بھتیجے نے بھی اپنا پیمپر خراب کر دیا تھا۔ جب وہ شفق اٹھانے گئی تو دیکھا وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی، اس لیے اپنے بھتیجے کا پیمپر بھی اسی نے بدلا، اس کو نہلا کے کپڑے بھی پہنا دیے۔ شفق شام کو اٹھی تھی، دیکھا تو پورا گھر چمچم کر رہا تھا، کھانا بنا ہوا تھا، آٹا گوندا ہوا فریج میں پڑا تھا، بچے صاف ستھرے تھے، کھیل رہے تھے، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی تھی۔ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے پہلے شفق تیار ہوئی اور پھر کچن میں روٹیاں بنانے لگی۔ جیسے ہی گلفام گھر کے اندر آیا تب تک کنزا نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنے بھتیجے اور بھتیجی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ گلفام نے آتے ہی پہلے کنزا کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار کیا، پھر اپنے دونوں بچوں کو پیار کرنے لگا، کہنے لگا، شفق کھانا لگا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ جلدی سے کنزا اور شفق نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ گلفام غصے کا کچھ تیز تھا، کھانا بڑی خاموشی سے کھایا گیا۔ کہنے لگا، میں نے تمہارے لیے کمپیوٹر کورس کی بات کر لی ہے اور کل تم تیار رہنا، میں دکان پر جانے سے پہلے تمہارے کوچنگ سینٹر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ شفق کہنے لگی، ابھی ابھی تو اس بیچاری نے پیپر دیے ہیں، ضروری تو نہیں کہ کمپیوٹر کورس کروایا جائے، جب تک کالج شروع نہیں ہو جاتا آپ اسے گھر پر ہی رہنے دیں، بچوں کے ساتھ دل لگ جاتا ہے اس کا، میرا بھی کچھ کام آسان ہو جاتا ہے، وہ بچے دیکھ لیتی ہے اور میں کام کر لیتی ہوں۔ گلفام نے یہ سنا تو شفق کو غصے سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، یہ تمہارا کام ہے، بچے تمہارے ہیں، تم سنبھالو گی، گھر بھی تمہارا ہے، تم ہی کام کرو گی، آج کل آسانی سے رشتے نہیں ملتے، لوگ لڑکی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ باقی بھی 10 چیزیں ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا ہے کہ یہ کچھ کورسز کر لے۔ کنزا تم تیار رہنا، سمجھ رہی ہو نا؟ کنزا کی تو ہمت ہی نہیں تھی کہ بھائی کے سامنے انکار کرتی، کہنے لگی، جی بھائی میں تیار رہوں گی۔ اگلے روز کنزا تیار تھی، کوچنگ گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، جاتے ہوئے گلفام اسے بائک پر چھوڑ جاتا تھا
اسی کے محلے کی بہت سی لڑکیاں بھی کورس کر رہی تھیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ 2 گھنٹے بعد واپس آ جاتی تھی۔ جب آتی تو شفق کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ بھابھی کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں، آج کل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے تمہارا کوئی تیسرا بھتیجا یا بھتیجی آنے والی ہے۔ اس پر وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی یہ تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگی خاک اچھی بات ہے، ابھی زنیرہ 2 سال کی ہے اور حمزہ 4 سال کا، پھر گھر کی اتنی ساری ذمہ داری میں کیسے کروں گی؟ کہنے لگی میں آپ کی مدد کر دیا کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ کہنے لگی ہاں، تمہارا بھائی ضرور کرنے دے گا، جتنا وہ تم سے پیار کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ستیلوں والا سلوک کروں گی، یا میں تمہارے ساتھ ستیلوں والا سلوک کرتی ہوں۔ تم بتاؤ، کیا میں نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی بدسلوکی کی ہے؟ کہنے لگی نہیں بھابھی، آپ نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ میری والدہ کا جب سے انتقال ہوا ہے آپ نے مجھے ماں سمجھ کے پالا ہے۔ میرے آنسو صاف کیے، میں وہ وقت نہیں بھول سکتی جب میں بالکل بے بس تھی۔ اس وقت آپ ہی تھیں جنہوں نے مجھے سینے سے لگایا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ میں یہ سب کچھ فراموش کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے تو کبھی آپ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ شفق کہنے لگی شکر ہے تمہیں تو میرا احساس ہے، ورنہ تمہارا بھائی ہر وقت مجھے تانے دیتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ تم میری بہن کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی، بار بار مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں تم سے کوئی کام تو نہیں کرواتی، کہتا ہے کہ سب کچھ تم اکیلی کرو گی۔ اب بتاؤ اس حالت میں کیا کیا سنبھالوں گی؟ کہنے لگی بھائی کو آپ کچھ مت بتائیے گا، میں چپ چاپ کام کر دیا کروں گی۔ شفق نے ڈاکٹر کو دکھایا تو واقعی وہ حاملہ تھی۔ پورے 9 مہینے اس نے زیادہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، سارا کام کنزا کرتی تھی۔ کالج جاتی تو فٹافٹ کچن میں گھس جاتی، شفق بس اسے بتاتی تھی کہ کیا چیز پکانی ہے اور کیسے پکانی ہے۔ اب تو وہ روٹیاں بھی بناتی تھی، لیکن اپنے بھائی کے آنے سے پہلے پہلے سب کچھ کر چکی ہوتی تھی، پھر نہا کے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی۔ البتہ شفق پرانے کپڑوں میں اٹھتی، جیسے ہی گلفام آتا وہ باورچی خانے میں جا کے سلاد کاٹنے لگتی، اپنے منہ پر سنک سے پانی کی چھینٹیں یوں مارتی کہ لگتا جیسے کام کر کر کے پسینے سے شرابور ہو گئی ہے۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ ایک بار کمرے سے گلفام اور شفق کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، بلکہ گلفام ہی چیخے جا رہا تھا کہ تم بچوں پر توجہ نہیں دیتی۔ حمزہ اسکول جانے لگا تھا، اسے اسکول چھوڑ کے آنے کی لے جانے کی ذمہ داری تھی، اور تیسری اولاد بھی اسے بیٹی ہی ہوئی تھی۔ کنزا یہ سب سن رہی تھی۔ آج اس کی چھٹی تھی اور وہ دونوں بھتیجے بھتیجی کو کھلونے دے کر بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی البتہ کمرے میں تھی، گلفام کے چلانے پر رونے لگی۔ شفق کے بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گلفام غصے سے کمرے سے باہر آیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ کنزا ڈرتے ڈرتے کمرے میں گئی، دیکھا کہ شفق بیڈ پر بیٹھی بیٹی کو گود میں لیے رو رہی ہے۔ وہ کہنے لگی بھابھی کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگی کیا کچھ نہیں ہوا، اللہ کرے میں مر جاؤں، تبھی تمہارے بھائی کو احساس ہوگا کہ میں کیا کیا کرتی ہوں۔ میری زندگی میں سے کبھی میرا احساس نہیں ہو سکتا، یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، عورت کو پتھر کا سمجھتے ہیں۔ وہی عورت اگر ماں ہے بہن ہے تو سمجھیں گے انسان ہے، اگر وہی عورت بیوی ہے تو سمجھیں گے کہ یہ کسی اور مٹی سے بنی ہوئی ہے، تھک نہیں سکتی، یہ بیمار نہیں ہو سکتی، یا اس سے کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگی اب گلفام بھائی ایسے بھی نہیں ہیں۔ شفق نے اسے غصے سے دیکھا، کہنے لگی ظاہری سی بات ہے، تمہارا تو سگا بھائی ہے نا، تمہیں تو اچھا ہی لگے گا، تمہیں تب پتہ چلے گا جب تمہاری شادی ہوگی، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ شوہر کیسے ہوتے ہیں۔ پھر میں پوچھوں گی تم سے، جب تمہارا شوہر تمہاری ساس اور نند کا احساس کرے گا لیکن تمہارا نہیں کرے گا، جب تمہیں بچے پر بچہ پیدا کرنے پڑیں گے، گھر کے سارے کام کرنے پڑیں گے، اور وہ تمہارا بدلے میں احساس کرنے کی بجائے تمہیں ڈانٹے گا، تمہیں گالیاں دے گا اور تمہیں تھپڑ مارے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جیسے گلفام نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ یہ سن کر کنزا بری طرح سے ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی، فوراً سے شفق کے پاس بیٹھ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگی، کہنے لگی بھابھی آپ پلیز بھائی کے رویے سے دل برداشتہ نہ ہوں، میں انہیں سمجھاؤں گی۔ لیکن شفق نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی یہ دیکھو بی بی،
خدا کے لیے میرے سر پر یہ احسان نہ کرنا. تم کہو گی اور وہ کہے گا کہ تم میری بہن کو ایسی باتیں بتاتی ہو. وہ تو مجھے جان سے مار ڈالے گا. کنزا کے دل میں مرد نام سے ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا کہ پتہ نہیں سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. پتہ نہیں بند کمرے کے اندر گلفام شفق کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے. 12 جماعتیں پوری ہوئی تھیں کہ محلے سے کنزا کے اچھے سے اچھے رشتے آنے لگے. پورے گھر کا کام تقریباً کنزا نے ہی سنبھال رکھا تھا. شفق تو بس یہ ظاہر کرتی تھی کہ سارے کام وہ کرتی ہے. کرتی کراتی کچھ نہیں تھی سوائے کنزا کے دل میں مردوں کے خلاف زہر بھرنے کے. محلے کی کافی خواتین کو کنزا بہت اچھی لگتی تھی، لیکن جب انہوں نے رشتے کا پیغام بھیجا تو شفق نے صاف انکار کر دیا. کنزا کہنے لگی یہ آنٹی تو بہت اچھی ہے. جب بھی میں کالج جاتی ہوں آتے ہوئے مجھ سے بڑے پیار سے ملتی ہیں. وہ کہنے لگی یہ پیار صرف دکھانے کے لیے ہے. میں جانتی ہوں اس عورت کو. اسے تو بہو نہیں بلکہ ایک مفت کی نوکرانی چاہیے. دیکھو میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں کنزا. میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی ایسے لوگوں میں ہو کہ وہ تمہیں بے آسرا سمجھ کر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنائیں. تمہارے کون سے ماں باپ زندہ ہیں اور بھائی بھی کون سا پیچھے سے پوچھنے آئے گا. اور تمہارے بھائی کا مزاج تو تم جانتی ہو. شادی کی بات تو تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں. مجھے بھی کہیں جانے نہیں دیتے تو تمہارے گھر بھی جانے نہیں دیں گے. کنزا کو لگتا تھا کہ شفق اس کی سب سے بڑی ہمدرد ہے. کہنے لگی میں تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروں گی. مرد کا جو روپ میں نے دیکھا ہے میں تو بری طرح سے ڈر گئی ہوں. انہیں اچھا پڑھاؤں گی لکھاؤں گی یہ خود ہی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں گی. بس شادی نہیں کروں گی. شادی کوئی بہت ضروری چیز تھوڑی ہوتی ہے. اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے اور بہت اچھی گزرتی ہے. کنزا کہنے لگی ایسا تو نہیں ہوتا بھابھی، سب کی شادی ہوتی ہے. کہنے لگی نہیں بھائی میں تو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروں گی. یہ جب تم سسرال جاؤ گی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم جنت سے اٹھ کر جہنم میں گئی ہو. یہاں تو تمہاری اپنی مرضی چلتی ہے. تمہارا بھائی تمہیں کچھ نہیں کہتا، اپنے مزے سے رہتی ہو. جاؤ گی تو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسی ہوتی ہے. بے شک ساس سسر زندہ نہ ہوں شوہر کافی ہوتا ہے ساس سسر کی کمی پوری کرنے کے لیے. اس قسم کی باتیں سن کر کنزا بری طرح سے ڈر گئی تھی. اتفاق ایسا تھا کہ اس کی 1-2 سہیلیوں کی بھی شادی ہوئی اور جب وہ اسے ملنے آئیں تو وہ بھی اپنے سسرال کے دکھڑے اسے سنانے لگیں کہ شوہر تو ان کی سنتا ہی نہیں ہے. جو ماں بہن کہتے ہیں بس وہی کرتا ہے. وہ اپنے میکے میں عیش کرتی تھی لیکن سسرال میں جا کر تو جیسے نہ اپنی مرضی سے سو سکتی ہے نہ جاگ سکتی ہے. شوہر ہے کہ اگر منع کر دے کہ میکے نہیں جانا تو وہ 2-2 مہینے میکے نہیں جاتی تھیں. شفق بھی کنزا کی دوستوں کے پاس ہی بیٹھی تھی. کہنے لگی سچ کہہ رہی ہو تم لوگ بھائی، بڑے سخت زندگی ہے شادی کے بعد. میں تو کہتی ہوں لڑکیاں میکے میں جنت میں ہوتی ہیں، جنت میں. اب میں جب اپنے میکے میں تھی میری شادی نہیں ہوئی تھی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا چائے کیسے بنتی ہے. ارے ایسی پرسکون زندگی تھی کہ مت پوچھو. اور اب رات کو بچے ایسا شور مچاتے ہیں کہ سونے نہیں دیتے. اس طرح کی باتیں سن سن کر کنزا کا دل شادی سے اچاٹ ہو چکا تھا. اسے لگتا تھا کہ بس ہر شخص ایسا ہی ہوتا ہے، ہر لڑکی کو یہی سب کچھ سہنا پڑتا ہے، اس لیے شادی ضروری نہیں. اس نے M.Com کیا تو گلفام کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی. وہ کہتا تھا کہ میں رشتے والی سے بات کرتا ہوں، جلد از جلد تمہاری شادی ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن وہ کہنے لگی نہیں بھائی مجھے جاب کرنی ہے، میں کچھ کمانا چاہتی ہوں. گلفام کہنے لگا دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاب کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہوتیں. رشتے کے لیے بہت مسئلے مسائل ہو جائیں گے. لیکن شفق کہنے لگی اگر بچی کرنا چاہتی ہے تو کرنے دیں، کیا ہو گیا. اچھا ہے اپنے پاؤں پر کھڑی ہونا سیکھ جائے گی. گلفام بھی مان گیا. بہرحال اب اس کی اپنی بھتیجی اسکول جانے لگی تھی، بڑی ہو رہی تھی. اس نے جاب شروع کر دی. اس کی تنخواہ بہت اچھی لگی تھی. یہ دیکھ کر شفق بڑی خوش ہو گئی. پھر بچیاں بھی اپنی پھپھو سے کبھی کوئی فرمائش کرتی تو کبھی کوئی. کنزا کا کوئی تھا ہی کب جو وہ اپنے لیے پیسے جوڑ کر سنبھالتی، اس لیے اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں پر خرچ کر دیتی.
کبھی انہیں پیزا کھلاتی، کبھی انہیں اچھے اچھے مہنگے گفٹ دے دیتی، کبھی سونے کی کوئی چیز دیتی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ جب بھی کنزا کا رشتہ آتا وہ بھائی سے رو دھو کر انکار کرتی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اگر آپ کو میری 2 روٹیاں بھاری لگتی ہیں تو پھر میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی۔ اس کی تنخواہ بھی بڑھ چکی تھی۔ گلفام کہنے لگا، دیکھو یوں زندگی نہیں گزرتی، ابھی تو پھر بھی رشتے آ رہے ہیں، 2 سال بھی اور گزر گئے تو شادی شدہ لوگوں کے رشتے آئیں گے۔ لیکن کنزا شادی سے ہی ڈرتی تھی، اس لیے انکار کرتی چلی گئی۔ جہاں وہ جاب کرتی تھی وہاں بہت سے کولیگ کنزا سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن جو خوف شفق نے اس کے دماغ اور دل میں ڈال دیا تھا وہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتی تھی۔ بس اس کے کان میں یہی گونجتا رہتا تھا کہ مرد سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد بند کمرے میں ان کا روپ دیکھ کر عورت کانپ کے رہ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، خوف کھانے لگتی ہے۔ اس قسم کی باتوں نے تو جیسے اسے نفسیاتی سا کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو اپنی انگلیاں چٹکانے لگتی، جب بھی کوئی اس کو دیکھتا تو گھبرا جاتی، بالکل سادگی میں آ کے بیٹھ جاتی، کوئی سے بات کرتا تو سیدھے منہ جواب نہیں دیتی۔ دیکھنے والے کو لگتا کہ شاید وہ شادی کے لیے رضامند نہیں ہے اور اس کا بھائی زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، اور کبھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی کہ دیکھنے والے اٹھ کر چلے جاتے۔ بڑھتی عمر کے اثرات اس کے چہرے پر آنے لگے، شادی شدہ رشتے آنے لگے تو اس نے رونا دھونا مچا دیا کہ وہ شادی کرے گی ہی نہیں۔ بہرحال گلفام نے بھی اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد کنزا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب اس کی اپنی بچیاں جوان ہو رہی تھیں، اسے ان کے بارے میں بھی سوچنا تھا۔ اب تو حمزہ بھی جاب کرنے لگا تھا، بلکہ کنزا نے اپنے بھتیجے کی اچھی جگہ جاب لگوائی تھی، وہ ابھی بھی جاب کرتی تھی۔ جب اس نے اپنی بھابھی کا ایک الگ روپ دیکھا کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کے لیے رشتے دیکھنا شروع ہو چکی تھی، کہنے لگی، بھابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی تو زنیرہ صرف 12 میں پڑھتی ہے۔ وہ کہنے لگی، لڑکیوں کی شادی کی بھی عمر ہوتی ہے، ارے میرا تو ارادہ تھا کہ 10ویں کے بعد اس کی شادی کرتی، اپنے گھر کی ہو جاتی، چلو 12 پڑھ لی ہیں بہت ہیں، تمہاری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو اپنی بھتیجیوں کے بارے میں دیکھو۔ یہ سن کر کنزا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کہنے لگی، آپ تو کہتی تھیں کبھی اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گی، مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، شادی تو کرنی پڑتی ہے، اور ویسے بھی مرد اتنے بھی برے نہیں ہوتے، ارے میکے میں بھی کیا عورت کی کوئی زندگی ہے، اب تم خود کو ہی دیکھ لو، تمہاری شادی اگر صحیح وقت پر ہوئی ہوتی تو آج تم بچوں کی ماں ہوتی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی، ان کو سنبھالتی، ان کو پیار کرتی، تمہارا بھی اپنا کوئی گھر ہوتا، شوہر کا گھر اپنا ہی تو گھر ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ گھر میرا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تو میں نے تمہیں کبھی نند نہیں سمجھا، چھوٹی بہن سمجھا، اسی لیے کبھی تم سے کچھ کہتی نہیں، ورنہ تمہیں پتہ چل جائے کہ بھابھی اپنے گھر میں رہنے نہیں دیتی، 2 منٹ بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ سن کر کنزا تو حیرت سے منہ کھولے شفق کو دیکھنے لگی، اس کی زندگی برباد کر کے اسے اس مقام تک لا کر وہ اسے یہ کہہ رہی تھی کہ شادی ہونا ضروری ہوتی ہے، اور اپنی بیٹی کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی۔ اب کنزا کو پتہ چل گیا تھا کہ شفق نے اس کی شادی کیوں نہیں ہونے دی، اس لیے تاکہ گھر کے سارے کام کاج وہ ویسے ہی کرتی رہے جیسے کرتی تھی، اور نام شفق کا روشن ہوتا رہے۔ اب تو گلفام کا یہ حال تھا کہ شفق کے بغیر ہلتا بھی نہیں تھا، ہر بات میں مشورہ اسی سے لیتا تھا۔ کنزا اسے بری لگنے لگی تھی کیونکہ اس نے اپنے بھائی کی بات نہیں مانی تھی، وقت پر شادی نہیں کی تھی، وہ ایک کمرے کی قیدی ہو کر رہ گئی تھی، جاب کر کے آتی تو کچن کا سارا کام اسے کرنا پڑتا، حالانکہ زنیرہ کو تو چائے تک نہیں بنانے آتی تھی، اور اس کی ماں کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی تھی کہ باقی کا کام خود ہی سسرال میں سیکھ لے گی۔ اس روز جب شفق کا اصل چہرہ کنزا کو نظر آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی بھابھی اس کے ساتھ یہ کھیل بھی کھیل جائے گی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، اس کے ساتھ جو کچھ شفق نے کیا تھا کنزا اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ وہ یہ کہتی کہ میں نے تھوڑی منع کیا تھا، تمہارا اپنا فیصلہ تھا۔ شفق کو بھی اپنے کیے کی سزا ملی تھی، کیونکہ جس دن اس کی بیٹی کی شادی تھی اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی،
کیونکہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ دبے لفظوں میں اپنی ماں سے جب اس نے ذکر کیا تو وہ لڑکا محلے کا آوارہ قسم کا لڑکا تھا، اس لیے ماں نے آنن فانن اس کا رشتہ کہیں اور کر دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور بیٹی کا یہ گناہ چھپ جائے۔ لیکن وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور آج شفق پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن کنزا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔